ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے بیٹے قاسم دنیا سے چلے گئے، نبوت کے لخت جگر کا انتقال ہوا، مد مقابل مشرکین مکہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ مشرکین مکہ نے نبی کے لخت جگر کے جانے پہ خوشیاں منائی ہیں۔ کیوں خوشیاں منائی؟ انہوں نے کہا دیکھو ہمارا یہ دشمن ہے، اس کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، اس کا مشن لے کر کون چلے گا؟ طاقت کمزور ہو گئی ہے، حضور کے دنیا سے جانے کی دیر ہے، مشن مٹ جائے گا۔ ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم مر گئے، ہماری اولاد موجود ہے، ہمارے مشن کو لے کر چلے گی، لیکن اس کے مشن کو لے کر کون چلے گا؟ یہ دشمنان پیغمبر نے بات کی ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں پہلے دو باتیں بعد والی سمجھے، ما کان محمد میں پہلے بعد میں کہوں گا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے، میرے پیغمبر کے نرینہ اولاد فوت ہو گئی، لیکن تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، یہ میرا محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، میرا محمد محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر یہ تنہا محمد بن عبداللہ ہوتا تو پھر جنگ اس کی تم سے تھی، اس کی جو نسل ہے جسمانی اس کی لڑائی تم سے ہوتی، اس کے مشن کو لے کے چلنے والی اس کی جسمانی اولاد ہوتی، لیکن یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا کیا معنی؟ اگر محمد بن عبداللہ ہی ہوتے اولاد وہ ہوتی جو ان کے بدن سے نکلتی، محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اولاد صرف وہ نہیں ہے جو بدن سے نکلی ہے، اب اولاد ہر وہ بندہ ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا بنا ہے۔ اس پہ دلیل سمجھنا، نبی کا کلمہ گو نبی کا بیٹا کیسے ہے، نبی کا کلمہ گو نبی کی اولاد کیسے ہے؟ آپ نے یہ تو قرآن میں پڑھا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ جب نبی کی بیوی ہماری ماں ہے تو پیغمبر ہمارا باپ ہے۔ میں بات سمجھانے یوں لگوں، ذرا عقلی دلیل سمجھنا، پیغمبر کی امت پیغمبر کی اولاد کیسے بنتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تعزیر الناس کتاب میں لکھا ہے، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور ایک وہ ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو ایمان لایا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ ایمان لایا جائے۔ جو ایمان لائے ایمان اس کا بھی ہے، جس پہ ایمان لایا جائے ایمان اس کا بھی ہے، لیکن دونوں کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ جس پہ ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی کا ایمان باپ ہوتا ہے، امتی کا ایمان اولاد ہوتا ہے۔ اس نسبت سے نبی صاحب ایمان اصلی ہے، امتی صاحب ایمان نسلی ہے۔ نبی باپ ہے، امت اولاد ہے۔